السلام علیکم. آئی ایم یور ٹیچر مس حمیرہ جمیل، اور آج ہم 10 کلاس کے ایک سبق نظم حمد کی تشریح کریں گے. حمد کا پہلا شعر ہے: اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم. سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. کن ہو جا، کشاکش رونق یا کشمکش کی کیفیت ہونا، عالم دنیا، گہما گہمی اور رونق کی آواز. سب سے پہلے اس شعر کا مفہوم لکھیں گے. شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کن کہہ کر پیدا کیا اور مختلف آوازوں سے اس کی رونق میں اضافہ کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی اور اس میں ہمارے لیے بے شمار نعمتیں رکھ دیں، جن کا ہم جتنا بھی شکر ادا کر سکیں کم ہے، اور مختلف آوازوں اور مختلف چیزوں سے اس میں رونق پیدا کر دی. اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. تشریح طلب شعر میں شاعر نے سورہ یاسین کی آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کا ذکر کیا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک لفظ کن کہہ کر پیدا کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن تو وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ جب یہ دنیا وجود میں نہ آئی تھی تو ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے اس میں بے شمار مخلوقات پیدا کیں. آج اس دنیا میں جو گہما گہمی اور رونق ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور طاقت سے ہے. چنانچہ اس دنیا اور اس کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن کا نتیجہ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ کائنات اور اس میں موجود تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا اور ہر چیز پر قادر ہے. اس شعر میں شاعر نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی اور اس میں ہمارے لیے بے شمار اشیاء رکھ دیں تاکہ ہم ان سے لطف اندوز ہو سکیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ بس ایک حرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو اس شعر کی تشریح کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ اسے اپنے الفاظ میں کریں.